جب آپ کسی سے ایک منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا ہے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ آپ ایک ہی دشمن کے ساتھ بار بار مت لڑیں۔ اس طرح آپ اپنے دشمن کو اپنے سارے جنگی فن سکھا بیٹھیں گے۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ محبت شرطوں سے نہیں کی جاتی۔ محبت میں جو جہاں ہے، جیسا ہے، اسے ویسا ہی قبول کیا جاتا ہے۔ تعلق تو چھتری ہے، ہر ذہنی، جسمانی، جذباتی غم کے آگے اندھا شیشہ بن کر ڈھال کا کام دیتی ہے۔ جیب میں وزن ہو تو بعد میں بھی وزن آ جاتا ہے، یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ زیادہ علم حاصل کرنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھ لیا جائے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کو عزت اور آپ کو دعائیں دیں۔ آپ ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتے، لیکن آپ ہمیشہ ان کے لیے بہترین رہیں گے جو آپ کے مستحق ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ مرد کو عورت کا حسن نہیں، اس کا جذبہ متاثر کرتا ہے۔ زندگی اور محبت میں یہی فرق ہے کہ زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بیوی کے ایسے ہتھیار جس سے شوہر ہمیشہ کے لیے غائل ہو جاتا ہے۔ عورت خوشبو لگا کر اپنے خاوند کے پاس جائے۔ جب آپ اپنے خاوند کے ساتھ بیٹھے ہوں تو اپنا ہاتھ خاوند کے ساتھ میں دے۔ کبھی کبھار اپنے خاوند کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنایا کریں، خاوند کے ساتھ پیار سے بات کیا کریں۔ کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سکھانے مت لگ جانا۔ لوگ انسان غم کی کیفیت سے کبھی نہیں نکلتا۔ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا ایک وقفہ ہے۔ جو لڑکیاں میکا بساتی ہیں وہ کبھی اپنا گھر نہیں بسا سکتی۔ زندگی میں کون آتا ہے یہ ضروری نہیں، اور آگے کب تک ساتھ دیتا ہے یہ ضروری ہے۔ کوئی چیز آپ کو پسند ہے تو خریدتے وقت اس کی قیمت مت دیکھیں۔ بہترین ہمسفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ کہتے ہیں تمہارے علاوہ میرے دل میں کوئی نہیں، اکثر انہی کے دل میں لوگوں کا میلہ لگا ہوتا ہے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ اگر زندگی آپ کو اس بار رونے کا موقع دیتی ہے تو آپ زندگی کو بتاؤ کہ آپ کے پاس خوش رہنے کے 1000 موقع ہیں۔ زندگی کی مصیبتیں ہلکی کرنا چاہتے ہو تو زیادہ سے زیادہ مصروف اور مشغول رہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ خاموش رہیں، امید نہ لگائیں، ورنہ حادثات بڑھ جائیں گے۔ جس محبت کا آغاز عورت کی طرف سے ہو، اس محبت کی نہ کوئی اوقات اور نہ ہی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ مرد کی ہمدردی پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مرد کی ہمدردی اپنے گھر کی عورتوں کے سوا دنیا کی تمام عورتوں کے لیے ہوتی ہے۔ انسان میں انسانیت تب نظر آتی ہے جب وہ انسانوں کی ہمدردی کرتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں مرد قد کاٹ سے خوبصورت نہیں ہوتا، خوبصورتی تو اس میں عورت کی عزت کرنے سے آتی ہے۔ عورت کو تو جنگ میں بھی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اے ابن آدم، آپ محبت میں اسے مار دیتے ہیں۔ مرد تو وہ ہے
جو اپنی بہن کے نصیب سے ڈر کر کسی کی بہن سے نہ کھیلے۔ عجیب معاشرہ ہے جو بیٹی کو رحمت اور عورت کو فتنہ کہتا ہے۔ مرد کی فطرت ہے کہ جو عورت اس کے پاس خود چل کر آئے گی وہ اسے کبھی بھی پسند نہیں آتی۔ کسی عورت کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ تمہاری طرف سے سخت ہو جائے، کیونکہ عورت محبت میں جنت اور نفرت میں جہنم دکھا دیتی ہے۔ تم کتنے ہی بااختیار اور بہادر ہو، یاد رکھو تمہیں قبر تک جانے کے لیے دوسروں کے کندھوں کی ضرورت ہوگی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی آدھا دکھ لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ خالی جیب والا مرد دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بدصورت ہوتا ہے۔